الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى إلى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ کا بہت ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا ہے، اور بہت سی دولتیں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزوں کے لیے درخواست لکھنی پڑتی ہے، اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہماری وہ درخواست قبول ہو یا قبول نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لاگ وگ لگانی پڑتی ہے، بہت سے بڑے حضرات سے بات کرنی پڑتی ہے کہ ہماری وہ درخواست قبول ہو جائے. ایک انسان اپنے لیے ایک بڑی پوسٹ کو چاہتا ہے، اچھے مرتبے کو چاہتا ہے، تو بہت سے لوگوں سے اپلیکیشن لکھوائے گا، درخواست لکھوائے گا تاکہ قبول ہو جائے. میرے دوستو، تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بن مانگے عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ چاہتا تو ہم کو بغیر ایمان کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو علم سے نہ نوازتا. اللہ نے ہم کو دوسری دولت دی، وہ علم والی دولت دی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہاں پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصد نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو خامخواہ پیدا کر دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور کیا ہے وہ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ایک گروہ انسان کا بھی ہے اور ایک گروہ جناتوں کا بھی ہے. جس طرح انسانوں کی جماعت ہے، اسی طرح جناتوں کی بھی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی حکم دیا. صرف یہ نہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم عبادت کریں، بلکہ فرمایا کہ عبدیت والے بن کر ہم رہے. اور عبدیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ بھی سکھائی. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبد کہا. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، وہ بھی اپنے عبد پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. یعنی ہم کو جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور ایمان والا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ایمان پر رکھا ہے. کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنے تو وہ کامیاب ہے، انجینئر بنے تو کامیاب ہے، وکیل بن گیا کامیاب ہے، ایڈوکیٹ بن گیا کامیاب ہے. کہیں نہیں فرمایا. یقیناً یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ڈاکٹر بنے گا کچھ نہ کچھ کام ضرور آئے گا، ایڈوکیٹ بنا کچھ نہ کچھ ضرور کام آ جائے گا، وکیل بنا کچھ نہ کچھ کام ضرور آ جائے گا. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈاکٹر بن جائے یا وکیل بن جائے، بلکہ اصل مقصد ایمان والا بن جائے.
اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساتوں آسمان پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی، اور یہ تمام جو کائنات کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو برابر چلاتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک دنیا میں ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ دیکھو حدیث پاک میں تو یہ فرمایا گیا، کہیں نہیں آیا کہ ڈاکٹر بن گئے اللہ پورے نظام کو چلائیں گے، وکیل بن گئے اللہ پورے نظام کو چلائیں گے، نہیں، بلکہ ایمان والا جب تک اس دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو جس طرح ابھی چلا رہے ہیں آئندہ بھی چلاتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ تو ایمان کی دولت ملی ہے، ایمان والا بن کر بھی رہنا ہے۔ اسلام کی دولت ملی ہے، اسلام والا بن کر بھی رہنا ہے۔ آج برائی یہ ہو گئی ہے کہ اسلام الگ ہو گیا اور مسلمان الگ ہو گئے۔ پہلے مسلمان اور اسلام ایک ہی تھا، لیکن آج اسلام تو ہم نے اپنا لیا، لیکن اسلام کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام پر جو احکام نازل فرمائے ہیں نبی کے واسطے سے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز کرتے نہیں ہیں۔ تو آج غیر مسلم بھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لیکن اسلام جو کہہ رہا ہے وہ عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک اسلام والے کو دیکھ کر، مسلمان کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، خوف کھا لیتے تھے۔ آج کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج اگر ہم کہیں الگ سٹی میں نکل گئے ہوں، راستہ پوچھنا ہو تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم کس سے راستہ پوچھ لیں، کیونکہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ راستہ پوچھتے ہیں بھائی کہاں ہے مسجد، مسلمان ہے لیکن مسجد پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام پر عمل نہیں کیا، اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اور اللہ کے نبی نے جو احکامات ہم کو سکھلائے ہیں، اگر اس پر انسان عمل کرے گا یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آج ایک انسان کے پاس مال و دولت ہے، خوب مال ہے، خوب روپیہ ہے، خوب پیسہ ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، چاہے مسجد میں وہ کافر پیسے دے وے، کوئی سنستھا میں پیسے دے وے، اسکول میں پیسے لگا دے وے، ہسپتال میں پیسے لگا دے وے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ اس کے رقم میں اضافہ کر دے وے، اللہ تعالیٰ اس کو اور غنی اور مالدار بنا دے وے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مسجد میں دینے کے لیے خیرات نہیں ہے، للہ پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرماوے گا اور آخرت میں بھی دنیا سے کہیں بڑھ کر جنت عطا اس کو فرمائے گا۔ کیوں؟ ایک ایمان والا ہے۔ اور رائے کے برابر بھی اگر ایمان بچا کر لے جا رہا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایمان ملا ہے تو اس ایمان پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تبلیغ والے بیان فرماتے ہیں، بہت اچھی بات، ایمان مل جانا فخر کی بات ہے، یقیناً فخر کی بات، لیکن اس کو بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایمان مل گیا بہت اچھی بات، حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ بھی خوش نصیب ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے جو کفر کی حالت میں تو پیدا ہوا، لیکن جب اس کی موت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نواز دیا، بڑا خوش نصیب ہے وہ۔ اور فرمایا بڑا مبغوض ہے اور بد نصیب ہے وہ شخص جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا اور جب اس کی موت ہو رہی ہے تو کفر کی حالت میں ہی موت ہو رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے جو عبادت گزار تھے لیکن شیطان کے جھانسے میں آ گئے، شیطان نے پھنسا دیا اور ایمان کے لالے پڑ گئے۔ برسیسا راہب کا جو واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایمان کے اوپر سے کہ برسیسا راہب بہت عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اپنی کوٹھری میں عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اپنی کوٹھری کے باہر اس کی نظر جاتی ہے، ایک بندہ دکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیا عبادت گزار بنا، مجھ سے بہتر عبادت گزار یہ ہے، میں تو اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں، گھر کے باہر عبادت کر رہا ہے۔ کچھ وقت گزرا، بارش کا موسم شروع ہوا، یہ برسیسا راہب عبادت کر رہا ہے، باہر کوٹھڑی کے اس نے دیکھا تو وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ بارش میں بھی اللہ کو سجدے کر رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، کتنا اچھا ہو کہ میں اس کو اپنے گھر میں بلا لوں اور میرے ساتھ عبادت کرے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو انسانی شکل میں عبادت کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نافرمان شیطان ہے۔ وہ نہیں پتا اس کو،
اس نے اپنے ساتھ ملا لیا. کچھ وقت عبادت کرتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ وہ شیطان اس کو جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا کہ میں تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر وہ کلمات تو سیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار آدمی تیرے پاس آئے اور تو ان کلمات کو پڑھ کر ان پر پھونک دے تو وہ بیمار آدمی اچھا ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہ کلمات مجھ کو سکھا دیجئے. یہ کلمات برسیسا راہب سیکھ لیتا ہے اور وہ شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے وہ اس ملک کے بادشاہ کے وہاں، اور اس کی ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے جس پر یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اب بیچاری اس لڑکی کو دورے پڑنے لگتے ہیں، بیمار ہو جاتی ہے، پاگل پنا چھا جاتا ہے. تمام علاقے کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، حکیموں کو دکھا دیا، لیکن کہیں اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ علاج تو اس وقت ہو جب کہ کوئی آدمی بیمار ہو. انسان بیمار ہے، اس کی دوا دارو کرائی جائے گی تو وہ انسان شفا یاب ہو جائے گا، لیکن وہ انسان بیمار ہی نہیں ہے تو اس کو شفا کس طرح دوا سے ہوگی؟ بہت حکیموں کو دکھایا، بہت بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کوئی مرحلہ آسانی کا پیش نہیں آیا. کسی آدمی نے رائے دی درباری میں سے کہ آقا فلاں جگہ پر ایک اللہ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ رہتا ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر کچھ پڑھوا لے اور علاج کروا لے. جب یہ درباری بادشاہ کی لڑکی کو وہاں پر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برسیسا راہب منع کر دیتا ہے کہ میں لڑکی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن بادشاہ کا حکم تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو علاج کرنا پڑا. تو اس کو وہ کلمات یاد آ گئے جو شیطان نے اس کو پڑھائے تھے. وہ کلمات پڑھنا تھا کہ اس شیطان کا اثر دور ہونا تھا، اور وہ لڑکی اچھی ہو گئی ایک دم. اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، برسیسا راہب اپنی عبادت میں لگ گیا. کچھ وقت ہوتا ہے، اس کو دوہرے واپس پڑتے ہیں اور بادشاہ کو جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے. اب بادشاہ سوچتا ہے کہ اس کا کہیں پر علاج ہوتا نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے. درباری رائے دیتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوگا کہ برسیسا راہب کا جو مکان ہے، گھر ہے، اس کے سامنے ایک گھر بنا لیا جائے، یا برسیسا راہب کے گھر ہی اس کو چھوڑ دیا جائے. بادشاہ کو یہ رائے اچھی لگی. بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بھیجا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، آپ جائیے اور میری بیٹی کو اس برسیسا راہب کے پاس رکھ دیجئے. جب برسیسا راہب کے پاس گئے، برسیسا راہب نے انکار کر دیا کہ میں اس لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت فلاں جگہ گھر بنائیں گے، یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی، آپ اپنے گھر میں رہیں گے، لیکن جب وہ بیمار ہوگی آپ اس کا علاج کریں گے. برسیسا راہب نے اس کو منظور کر لیا، قبول کر لیا. ہوا یہی. اب برسیسا راہب کے دل میں باتیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو علم دیا ہے تو کتنا بہتر ہوگا کہ یہ علم تو اس لڑکی کو سکھائے. دیکھو کس طرح وار کرتا ہے شیطان. بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے لیکن شیطان کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. کس طرح ایمان کو ختم کرنے کے لیے پیچھے پڑا رہتا ہے. جب کہا، اس کے دل میں یہ بات آئی برسیسا راہب کے کہ اللہ نے تجھ کو علم دیا ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ یہ علم تو اس لڑکی کو بھی سکھائے. طریقہ کیا اپنایا جائے؟ برسیسا راہب اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور وہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور یہاں سے آواز دے کر اس کو علم سکھایا جائے. اب شروع کیا یہ معاملہ. پھر سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو بستی کے بیچے بیچ گھر کی چھت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ لڑکی گھر کی چھت پر کھڑی ہو رہی ہے، اس طرح علم سکھا رہا ہے، کوئی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو دل میں آیا کہ یہ اپنے گھر میں کھڑی رہے گی اور میں گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑا رہوں گا اور اس کو علم سکھاؤں گا. اب یہ ترکیب اپنائی. پھر ایک دل میں بات آئی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جوان لڑکی کے گھر کے باہر کھڑا ہو رہا ہے. تو دل میں بات آئی کہ وہ اپنے گھر میں ایک چارپائی پر بیٹھے گی، میں دوسری چارپائی پر بیٹھوں گا اور اس کو علم سکھاؤں گا. اب حدیث پاک میں آتا ہے النساء حبل الشیاطین. یہ تو ایک جال ہے، عورتیں شیطان کا ایک جال ہے. شیطان کبھی مال دے کر پھنساتا ہے تو کبھی زیادتی کرتا ہے تو لڑکی دے کر اس کو پھنساتا ہے. اور یہ لڑکی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے جھانسے میں آ کر جو چیز نہیں کرنا ہوتی ہے اپنی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے. انسان حاوی ہوتا ہے زنا نہیں کرنا ہے، لیکن شیطان اس پر جب حاوی ہوتا ہے تو زنا کر دیتا ہے. ایک لڑکی پردے والی ہے لیکن وہ اس تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کو بھول جاتا ہے، مدرسوں کو بھول جاتا ہے اور غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ لڑکی ایسی چیز ہے. فرمایا النساء حبل الشیاطین، شیطان کا جال ہے یہ. تو جس طرح مکڑی اپنے جال میں کیڑی مکوڑوں کو پھانستی ہے، اس طرح شیطان عورتوں کو ڈال کر انسان کے ایمان کو پھنساتا ہے. انسان کو پھنساتا ہے تاکہ ایمان سے نکل جائے. اب اتنا ہی نہیں تھا بلکہ ہنسی مذاق بھی شروع ہوئی، اور برسیسا راہب جو اللہ کا نیک اور عبادت گزار بندہ تھا اس عورت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا.
اور اتنی ہی حد نہیں رہی بلکہ وہ حاملہ بھی ہوئی، پریگنیٹ بھی ہوئی اور اس کو ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب ٹینشن شروع ہوئی کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تب شیطان نے اب واپس وسوسہ ڈالا کہ اس لڑکے کو تو قتل کر دے تاکہ بادشاہ سلامت کل اٹھ کر آتا ہے تو اس کی لڑکی صحیح سلامت اس کو پہنچا دے۔ اب لڑکے کو وہ قتل کرنے گیا برسیسا راہب۔ دیکھو ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں چاہے حقیقی ماں ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جس نے زنا کروایا ہو اور اس کا بچہ پیدا ہوا ہو، پیٹ تو ایک کے سے نکلا ہے، حقیقی ماں ہو اسی کے پیٹ سے وہ نکلا ہے، زنا کروائے تب بھی وہ بچہ اسی کے پیٹ سے نکلا ہے، ماں کو محبت آتی ہے۔ تو اس ماں نے گوارا نہیں کیا، بھلے میرے پیٹ سے پیدا ہوا زنا کی حالت میں نے زنا کروایا، یہ بچہ پیدا ہوا، اگر حقیقی میرا بچہ ہوتا تو اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی، اگرچہ یہ ولد الزنا ہے، حرامی بچہ ہے، لیکن ہے میرا ہی بچہ، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ جب برسیسا راہب نے اس کو قتل کرنا چاہا، پہلے وہ لڑکی بیچ میں آئی تو برسیسا راہب نے اس لڑکی کو قتل کیا اور اس بچے کو دوسری مرتبہ میں قتل کیا۔ دیکھو یہ شیطان حاوی ہوا اس کے اوپر، جو کام نہیں کرنے تھے وہ بھی اس نے کر لیے، اور اب کیا کرنا ہے تو اس گھر کے اندر ہی اس نے گڑھا کھودا اور ان دونوں کو دفنا دیا۔ اب وقت گزرتا رہا، بادشاہ سلامت اپنی جنگ سے واپس آئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری بیٹی کو لے آؤ۔ درباری جاتے ہیں تو یہ برسیسا راہب کہتا ہے کہ وہ تو اس طرح دوہرے پڑے تھے اور مر گئی، اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ میری بچی بیمار تھی، میری بیٹی بیمار تھی، ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ لیکن میرے دوستو، اس کے جو بیٹے تھے بادشاہ سلامت، وہ اس بات کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جب وہ سوتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک بات آتی ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے، کہیں برا حادثہ نہ ہوا ہو۔ شیطان اب آتا ہے اور ان کو خواب میں بتلاتا ہے کہ تمہاری بہن کو مار دیا گیا ہے اور اس کا بچے کو بھی مار دیا گیا ہے۔ اب کہاں ہے تو اسی گھر میں اس کو دفنا دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو یہ بچے اپنے بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں، اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر میں ہم جائیں، اس گھر میں تفتیش کریں، اس گھر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ کہیں ایسا منظر تو نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دی۔ جب یہ دونوں گئے، بچے گئے اور سب درباری گئے، دیکھا کہ وہ عورت بھی مری ہوئی ہے، جوان لڑکی مری ہوئی اور بچہ بھی مرا ہوا ہے۔ اب ایک ہی فیصلہ سنانا تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دینی ہے۔ جب برسیسا راہب کو پھانسی کے لیے لے گئے تو اب وہ شیطان آتا ہے، انسان کی شکل میں جو پہلے دکھا تھا وہی شیطان آتا ہے اور برسیسا راہب کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو وہی عبادت گزار بندے ہیں جو میری کوٹھڑی میں میرے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، بارش ہوتی تھی لیکن آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا نافرمان بندہ شیطان ہوں۔ تجھے میری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ برسیسا کہتا ہے کہ یقیناً تو طاقتور ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تجھے اب بھی بچا لوں گا، میں تجھے اب بھی بچا لوں گا، لیکن بات ایک ہی ہے کہ تو اپنے اللہ کا انکار کر دے۔ دیکھو میرے دوستو، اتنا عبادت گزار بندہ تھا، اتنا عبادت گزار بندہ جو باہر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اپنی نمازوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن شیطان نے ایسا جھانسا دیا کہ اس کو کہاں تک پہنچا دیا، بلکہ کفر تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا راہب خوش ہو گیا کہ چلو ایک بار پھانسی سے بچ جاؤں تو اس کے بعد میں اپنی زندگی عبادت والی زندگی گزاروں گا۔ بس اس کا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا تھا کہ وہاں پر سولی دینا تھی۔ کتنا عبادت گزار بندہ، ایمان والا بندہ، لیکن کس حالت میں جا رہا ہے؟ کفر کی حالت میں جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الاعتبار بالخواتیم، کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک انسان مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے، پوری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے اس پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن آخر کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، کفر کی حالت میں گزار رہا ہے، تو یقیناً اس کا انجام یہی ہے، اور کل قیامت کے دن آخرت میں اس کو جنت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں جنت کے وہ ایمان پر کیے ہیں۔ اور صرف ایمان نہیں، اس کے ساتھ ایک اور جز بڑھا دیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ طرح طرح سے آیتیں بیان کی کہ ایمان ہو اور عمل صالحہ ہو۔
اور عقل اس کا تقاضا کرتی ہے ایک بندہ جو بڑا ہو رہا ہے اپنی جوانی سے لے کر اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے، حرام خوری نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اسلام کی حالت میں تو پیدا ہوا لیکن اپنی خواہشات پر ایسا تلا ہوا ہے، زنا کرنے کا دل چاہتا ہے زنا کر رہا ہے، حرام کاری کا دل چاہتا ہے حرام کاری کر رہا ہے، انسان کو قتل کرنے کا جی چاہ رہا ہے انسان کو قتل کر رہا ہے، مال ہڑپنے کا جی چاہ رہا ہے، دنیا کی زمین ہڑپ رہا ہے، لوگوں کی یتیموں کی زمین کھا رہا ہے۔ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ ہونا چاہیے، ایک کوئی منصف ایسی شخصیت ہونی چاہیے، ایسی ذات ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر انصاف نہ ہو ایک وقت وہ آنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ ایک اپنے نفس کو مار کر زندگی گزار رہا ہے اور ایک اپنے نفس کی پڑھ رہا ہے، تو انصاف ہونا چاہیے۔ دنیا میں اگرچہ کوئی وکالت اور کوئی جج انصاف نہیں کر سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تو کل قیامت کا دین ہوگا، ایک سینگ والا بکرا ہوگا اور ایک سینگ بغیر کی بکری ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے حساب لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو ہم کیوں اتنے خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، دو تجھ کو پیر دیے، دو تجھ کو ہاتھ دیے، تجھ کو صحیح سالم آنکھیں بھی دی، کیا تقاضا تھا ان چیزوں کا؟ لیکن ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ ان ہاتھ کے ذریعے تو قرآن کریم کو پکڑا جاتا اور اچھے کام کیے جاتے، اچھی چیزوں کو پکڑا جاتا، لیکن آج زنا کی چیزوں کو ان ہاتھوں سے پکڑا جا رہا ہے۔ ہم کو قرآن کریم اللہ معاف کرے اچھا نہیں لگتا۔ رمضان گزر گیا لیکن کس نے قرآن کریم پکڑا؟ کس نے پارے پکڑے؟ رمضان میں ہم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ہم سب قرآن چھوٹ گیا۔ رمضان میں ہماری نمازوں کی سب بھری ہوئی تھی لیکن آج ہماری سب خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیزوں کا حساب نہیں لے گا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کی قدردانی کرو، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو خیر کے کام میں لگاؤ، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں۔ ہسپتال میں جا کر دیکھو، کروڑوں پتی آدمی ہیں لیکن کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پائپ ڈالا ہوا گلے کے اندر، ترس رہے ہیں کہ کھانا کھا لیں۔ کروڑ پتی آدمی ہیں لیکن چلنے کے لیے ترس رہے ہیں، چل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے پیر ختم کر دی۔ مالداری یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے، مالداری یہ ہے کہ ہم کو جس وقت جس چیز کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو ہماری پورا کر دے۔ ایک انسان ہے مالدار ہے، بہت مالدار ہے، اس نے کار خرید لی لیکن دو ہاتھ نہیں ہے، یہ مالداری ہے؟ انسان کے پاس کار ہے لیکن پیر نہیں ہے، کیا یہ مالداری ہے؟ انسان کے پاس بہت اچھا پکوان رکھا ہوا ہے لیکن ذائقہ چکھنے کے لیے زبان نہیں ہے، کیا یہ مالداری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیے ہیں، ہم کو ان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے تو اس کو صحیح کام میں لگائے، دو پیر دیے تو اس کو صحیح کام میں لگائے، یہ نہیں کہ ہم اپنے نفس کی منمانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص کون ہے؟ عقل مند شخص تو وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ کیا کر رہا ہے، کون سے کام صحیح کر رہا ہے، کون سے کام غلط کر رہا ہے، ان چیزوں کو پہچانے۔ اور عاجز شخص کون ہے، بیوقوف کون شخص ہے جو اپنی خواہش نفسانی پر چل رہا ہے، زنا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس کو بھی کر رہا ہے، جو کام جی چاہ رہا ہے اس کو کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور، یقیناً حساب ہوگا، یقیناً حساب ہوگا۔ ہم اپنے نفس کی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اس حدیث کو ہم دیکھیں جہاں پر ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے خواہش نفسانی پر عمل کرے اور کہتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ عمل کرو اور کہو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ نہیں کہ زنا خوری میں ہم مبتلا رہے، زمین ہڑپ میں مبتلا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ آج کیا ہم دیکھتے ہیں، کسی کا لباس اچھا ہے تو بڑا اچھا آدمی، کسی کے پاس کاروبار اچھا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ٹوپی داڑھی والا اچھا آدمی نہیں، ایسا نہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا تو گورا تھا یا کالا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا تو فقیر تھا یا امیر تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو فقیری میں تھا یا عمدہ لباس پہنتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھا جائے گا تو تقوی دیکھا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم تقوی والے ہو چاہے غریب ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو چاہے تم فقیری کی زندگی گزار کر آئے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو۔ اگر ہم نے اپنے نفس کی مانی، اپنے نفس پر چلتے رہے، ہماری امیری
کوئی کام نہیں دینے والی، ہماری یہ مالداری کوئی کام نہیں دینے والی۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے زندگی گزاری ہے، یقیناً ہم کامیاب رہیں گے۔ 3 چیزوں کی انسان تمنا کرتا ہے پوری دنیا میں، ایک ہی کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا کپڑا اچھا ہو جائے، ایک میرا گھر اچھا ہو جائے، تیسرا میرا نام اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو ہی بدلتے ہیں۔ نام اچھا ہو جائے، نام اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا نام مردہ اور میت رکھ دیتے ہیں۔ لباس اچھا ہو جائے، لباس اچھا ہو، اس کا لباس کفن بن جاتا ہے۔ گھر اچھا ہو جائے، عمدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے علماء اچھی باتیں بیان کرے اس کو لینا ہے، حدیث ہے ہمارے اس کو بھی لینا ہے، قرآن کریم کی ہم کو روز تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔